سوئی گیس کا 710 کا بل 10 گنا اضافے سے 7800 تک پہنچ گیا۔ سوئی ندرن گیس کمپنی نے مہنگی LNG کے استعمال پر بلنگ کا آغاز کر دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مہنگے دام و درآمد LNG کی بنیاد پر بلنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کمپنی ذرائع کے مطابق قدرتی گیس کے 8 یونٹ استعمال کرنے پر 710 روپے کا بل بھجوایا گیا، جبکہ LNG کے 8 یونٹ استعمال ہونے پر 7800 روپے بل بھجوایا گیا۔ قدرتی گیس کی نسبت LNG استعمال کرنے والے صارفین کو 7000 روپے اضافی بل ادا کرنا پڑا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کی روشنی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو LNG پر کنیکشن دیے جا رہے ہیں۔ LNG کنیکشن لینے والے صارفین کے بلوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب حکومت واٹر سپلائی کی 270 اسکیموں پر ایک ماہ میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کر پائی۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پنجاب حکومت کی ترقیاتی منصوبوں پر کارکردگی غیر تسلی بخش رہی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں صرف 27% فنڈ خرچ کر پائی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہریوں کے لیے واٹر سپلائی کی 270 اسکیموں پر ایک ماہ میں ایک پائی بھی خرچ نہ ہو سکی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی ان اسکیموں کا تخمینہ 3 ارب روپے سے زائد ہے۔ لاہور میں کاہنا، ایڈن سوسائٹی، UC 115، 240 اور 241 میں واٹر سپلائی اسکیمیں التوا کا شکار ہیں، جبکہ یونین کونسل 251، 255، 256 اور 257 کے علاقوں میں واٹر سپلائی کی بیشتر اسکیموں پر 6 ماہ میں کوئی کام نہ ہو سکا، جبکہ گوالا کالونی، متین ایوینیو، چندرائے روڈ، گنج بخش روڈ، اچھرا، UC 88 میں بھی واٹر سپلائی اور سیوریج کا کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اور اب بات شہر کے موسم کی۔ صبح اور رات کے اوقات میں دوبارہ دھند کا بسیرا، کم سے کم پارا 6 ڈگری تک گر گیا۔ شہر کی فضا میں بہتری کے بعد مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 149 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں بارش کے اسپیل کے بعد دھند دوبارہ لوٹ آئی۔ صبح اور رات کے اوقات میں دھند زدہ موسم میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے اور کم سے کم پارا 6 ڈگری تک گر گیا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں سورج کی شعاؤں نے موسم قدرے بہتر کر دیا ہے اور درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کی فضا میں بھی واضح بہتری آئی ہے۔ اسموگ اور آلودگی کی شرح کم ہوئی ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 149 ریکارڈ کیا گیا۔ ٹاؤن ہال کے اطراف ایئر کوالٹی انڈیکس 129، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے قریب 193 اور سندر انڈسٹریل ایریا میں ایئر کوالٹی انڈیکس 244 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے موسم سرد اور خشک رہے گا۔ جنوری کے آخری اشرے میں بادلوں کا ایک اور سسٹم شہر میں داخل ہوگا اور بارش کا باعث بنے گا۔ لاہور میں ملک کی پہلی الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت لاہور کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور میں پاکستان کی سب سے پہلی الیکٹرک ٹرین چلانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ٹرین پروجیکٹ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک چلانے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم ٹاور سے ملحقہ LDA کی 124 کنال اراضی پر 1000 بیڈز کا جنرل ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ 2 ارب 40 کروڑ کے فیس ماسک کی پہلی کھیپ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ کر دی گئی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی لاہور ویئرز ماسک مہم کی پہلی کھیپ کے 10 کنٹینرز میں تقریباً 80 لاکھ کووڈ واشیبل ماسک پاکستان پہنچے۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل لاہور عثمان جلیس نے کراچی میں کووڈ ماسک کی پہلی کھیپ وصول کی۔ کووڈ واشیبل ماسک کی پہلی کھیپ کلیئرنس کے بعد لاہور روانہ کی گئی۔ جنوری 2022 میں کووڈ ماسک کے کل 27 کنٹینرز کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ امریکی نجی فرم نے تقریباً $45 ملین مالیت کے 30 ملین ماسک کمشنر لاہور مہم میں عطیہ کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6.5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ گرانٹ سے لاہور کے سر گنگا رام ہسپتال کے منصوبوں کے لیے 1.25 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ ضلع گجرات کے ہسپتالوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی اسی گرانٹ سے فنڈز جاری ہوں گے۔ محکمہ خزانہ نے مذکورہ رقم محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 7.5 لاکھ میٹر لگانے کا کانٹریکٹ فائنل کر لیا گیا۔ چینی کمپنیاں 9 ارب 29 کروڑ 97 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کریں گی۔
वासा ने 12 अरब रुपए की लागत से 2 साल में मीटर लगाने के चीनी कंपनियों के कंसोर्शियम को आमादगी का लेटर जारी कर दिया है। वासा की जानिब से फाइनल किए गए कंसोर्शियम में वॉन येकिंग वाटर मीटरिंग, जिंग जोजिंग लैंग कंपनी, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कंपनी शामिल हैं। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत चीनी कंपनियां लोकल असेंबलिंग प्लांट लगाने की पाबंद होंगी। 6 माह में वाटर मीटरिंग के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। चीनी कंपनियां स्पेशल प्रिप्स कंपनी बनाने की भी पाबंद होंगी। पीपीपी मोड में सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 10 साल होगा। शहर में वाटर मीटरिंग 2 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। निजी कंपनी पानी के मीटर लगाने और बिल वसूली में लागत वसूल करने के लिए बाइख्तियार होगी। लेस्को ने बिजली के बिलों की अकसात पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी है। 1 माह के बिल्स की किस्त नहीं होगी। 2 माह एक साथ में जमा होने वाले बिल्स पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ज़राए ने बताया है कि एक साथ की सूरत में अदायगियों से रिकवरी के अहदाफ हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के लिए पाबंदी लगाई गई है। हुकूमत की 6 माह में 70 अरब रुपए की सेल्स टैक्स वसूली। महकमे खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में पहले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। महकमे खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में 150 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया। हुकूमत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर इदारों को 150 अरब रुपए के टैक्स का हदफ हासिल करने की हिदायत कर दी, लेकिन महकमे खजाना पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में 5% कम वसूली की। अभी आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग फ्रॉड और शहरियों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया गया है। FIA ने फहरिस्त तैयार कर ली है। FIA हुकाम के मुताबिक माली फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग फ्रॉड और शहरियों को मुनाफे का लालच देकर रकम हथियाने जैसे जुराइम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इस फहरिस्त में सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने बैंक अकाउंट्स की मदद से डाटा इकट्ठा किया है। डाटा मुरतब करने के बाद स्टेट बैंक को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के 10 तालीमी इदारों समेत पंजाब के 147 आला तालीमी इदारे गैर कानूनी निकले। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज मुस्लिम टाउन, कॉलेज ऑफ एजुकेशन न्यू मुस्लिम टाउन शामिल, मैट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग साइंसेज, कायदे आजम कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिरोजपुर रोड गैर कानूनी करार दिए गए। गैर रजिस्टर्ड इदारों की डिग्रियां तस्दीक नहीं होंगी। HEC ने तलबा को खबरदार कर दिया। महकमा बल्दियात ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की सिफारिश कर दी है। महकमा बल्दियात ने लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करने की सिफारिश कर दी है। महकमा बल्दियात ने ये समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। महकमा बल्दियात की जानिब से कहा गया कि लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी बेहतर की जाए, वरना इसे बंद कर दिया जाए। समरी अभी तक ऐवान वज़ीर आला में इल्तवा का शिकार है। ज़राए का कहना है कि महकमा बल्दियात लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। कंपनी के मुलाजिमीन पूरी आमदन कौमी खजाने में जमा ही नहीं करवाते, जबकि अक्सर ओवर चार्जिंग की शिकायत भी मौसूल होती रहती हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई। 50-50 हजार के 3 मुचलके जमा कराने का हुक्म। हुकूमत कहती है, झूठ कह रहा है कि मरीम नवाज साहिबा के लिए मुझे कितनी मरतबा कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए, मुझे कितनी मरतबा कहा गया नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए, और ये समझते थे कि मैं जो है वो मैं क्यों की ये बात। अच्छा, बात तो सबको पता लगी। मैंने कितनी मरतबा कहा, कितनी मरतबा मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी साहब के लिए कहा, कितनी मरतबा मैं नहीं हटा अपनी बात से, और अब तो वो साबित हो गया। उसने वुंटन क्लब पे दुबई से पैसे आए हैं, $2.1 मिलियन की मैन किताब शाया हुई है लंदन में, आप ज़रा उसमें देख लें, सारे के सारे सबूत आ रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हुकूमत IMF से $1 अरब के लिए इतनी तगोदौ कर रही है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुआशी इस्तेहकाम में नुमायां किरदार अदा किया है और गुज़िश्ता साल $33 अरब की तरसीलात वतन वापस भिजवाई हैं। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF से रुजू करने की बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद हासिल करे। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल $33 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात भिजवाई हैं।
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی زیر صدارت بزنس کمیونٹی کا اجلاس ہوا۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی زیر قیادت بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے قیادت کی۔ اجلاس میں سی ای او نیازی ٹرانسپورٹ محمد اعظم خان نیازی، چیئرمین لبرٹی مارکیٹ رانا اخلاق علی، صدر ماڈل ٹاؤن ٹریڈرز جاوید اقبال بٹ، انجینئر نذیر احمد، سینئر تاجر رہنما ہمایوں بابر، یاسر بٹ، صدر پان منڈی آصف منا، سجاد بھٹی، اظہر خان، زاہد عزیز، صدر نشتر ٹاؤن ٹریڈرز وکاس اوان، میاں سلمان، ملک ابو بکر سمیت دیگر شہروں کی بزنس کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلوچستان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ اختر حسین لاگو نے نئی بلڈنگ اور ایوان کے فعال ہونے پر اسپیکر کی خدمات کو سراہا۔ وفد نے اسمبلی کی نئی بلڈنگ اور ایوان کا دورہ بھی کیا۔ رہنماؤں کے درمیان اسمبلی چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں بلوچستان سمیت ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے قومی ایتھلیٹکس ٹیم کا کیمپ پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔ شارٹ پٹ ایونٹ میں جمشید علی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ پر نظریں جما لیں۔ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے قومی ایتھلیٹکس ٹیم کا کیمپ پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔ شارٹ پٹ ایونٹ میں جمشید علی کوچ لالا اشرف کی زیر نگرانی ٹریننگ میں مصروف ہیں۔ جمشید علی بین الاقوامی سطح پر نام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اچھی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ امید ہے ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے، پاکستان کا فلیگ انشاءاللہ لہرائیں گے سب سے اوپر۔ تو اچھی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ اچھا کر کے آئیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایشین یہ جو انڈور چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں ہم دونوں میں میڈل کی کوشش کریں گے۔ شارٹ پٹ 1896 سے اولمپکس گیم کا حصہ ہے۔ مرد ایتھلیٹ 7.25 کلو وزنی میٹل بال کو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تھرو کرتے ہیں۔ ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کی 4 رکنی ٹیم حصہ لے گی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔